السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عطا محمد تبسم اور اپنے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پورے ملک کی نظریں جو ہیں اسلام آباد کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، اسلام آباد کی کیا صورتحال ہے اور وہاں پر تحریک انصاف نے جو احتجاج اور دھرنے کی کال دی ہوئی ہے اس کا کیا ہوا۔ اسلام آباد کی طرف سب لوگوں کے ذہن اور دل لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو قافلے ہیں وہ اب اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ قافلے جو ہیں صوبہ سرحد سے آئے ہیں۔ ان میں سینکڑوں گاڑیاں ہیں، ویگنیں ہیں، بسیں ہیں، کرینیں ہیں، اور اس کا ہر اول دستہ جو ہے وہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں اور قبائل سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ ہیں۔ اور اس قافلے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی بھی شامل ہیں، اور بشریٰ بی بی گزشتہ روز ریلی کے اندر ایک گاڑی کے اندر نمودار ہوئی، اور پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ وہ کسی عوامی اجتماع میں اس طرح اتنے قریب سے جو ہے لوگوں نے ان کو دیکھا ہے اور ان کے ساتھ رہے ہیں۔ تو زنانہ قیادت جو ہے علیمہ خان بھی اور بشریٰ بی بی بھی وہ بدستور اس ریلی کو، اس جلوس کو، ان تمام معاملات کو دیکھ رہی ہیں اور ان کے ساتھ ہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکنان جوش و جذبے سے لبریز ہیں اور نعرے بازی کر رہے ہیں۔ گزشتہ رات سردی تھی تو انہوں نے جگہ جگہ جھاڑیوں میں آگ لگا کر سردی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ ایک افسوسناک حادثہ یہ بھی ہوا ہے کہ ایک گاڑی جو ہے وہ رینجرز کے لوگوں کے اوپر چڑھانے کی اطلاعات ہے، جس کے نتیجے میں 4 رینجرز اہلکار جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ رینجرز کے لوگوں نے اور جو پولیس ہے ان کے پاس ربڑ کی گولیاں ہیں، انہوں نے اس سے ربڑ کی گولیاں بھی چلائی ہیں، کئی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کسی سویلین کے ہلاکت کی اطلاع تو نہیں ملی، لیکن زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پہلی بار لوگ جو ہیں وہ ان میں کوئی بھگدڑ نہیں مچی ہوئی ہے، اور انہوں نے اس فائرنگ کا جو ہے مقابلہ کیا ہے اور وہ اپنے احتجاج پر ڈٹے رہے ہیں۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ چنگی نمبر 26 جو ہے اسلام آباد کے قریب، وہاں ایک نیوز چینل جو ہے اس کی DSN پر جو ہے اس پر بھی حملہ ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنان میڈیا سے بہت ناراض ہیں اور وینس کو اور اخباری نمائندوں کو وہ جہاں بھی دیکھتے ہیں ان کے اوپر تشدد اور ان کے اوپر فقرے بازی اور انہیں تنگ کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میڈیا ہمارا بالکل خاموش ہے۔ اس پورے بڑے واقعے کے اوپر میڈیا کی جانب سے کوئی خبریں نہیں دی جا رہی ہیں، ایک مکمل بلیک آؤٹ ہے، اور جس کے نتیجے میں لوگ جو ہے وہ ان کو صحیح اطلاعات نہیں مل رہی، افواہوں پر یقین بڑھتا جا رہا ہے۔ حکومت پاکستان نے اس صورتحال میں جو انہیں اسلام آباد میں پیش آ رہی ہے، آرٹیکل 245 کے تحت فوج طلب کر لی گئی ہے۔ آرٹیکل 245 جو ہے وہ اس کے تحت آئین کے تحت جو ہے فوج کو طلب کیا جا سکتا ہے۔ اس آرٹیکل کے تحت فوج کے فرائض متعین کیے گئے ہیں۔ فوج بلانے کے فیصلے کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مجھے اس پر 1977 میں جو پاکستان کے 3 شہروں کے اندر فوج طلب کی گئی تھی اور مارشل لا لگایا گیا تھا، اور جس کے نتیجے میں ملک جو ہے ایک بڑے مارشل لا، 10 سال کا مارشل لا، 11 سال کا مارشل لا کا سامنا کرنا پڑا۔ ضیاء الحق نے اقتدار سنبھال لیا، اور پھر جب وہ گئے تو ایک حادثے ہی کے نتیجے میں گئے۔ اقتدار کا اختتام ہوا، وہ ایک اندھوناک سانحے پر ہوا، جس کے اندر ہماری فوج کے بہت سے جرنیل بھی جو ہے وہ شہید ہوئے، اور ہمارے لیے ایک بہت عظیم نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس وقت بھی جو صورتحال ہے
اس سے بہت سارے خدشات جنم لے رہے ہیں، اور فوج کی اس طلبی کے بارے میں کوئی اچھی رائے جو ہے وہ لوگوں میں شامل نہیں ہے۔ اسلام آباد میں جو یہ مظاہرین داخل ہوئے ہیں تو وہ رینجرز اور پولیس پر ان کا شدید جو ہے پتھراؤ ہے، اور بہت شدید ان کے خلاف جو ہے نعرے بازی ہے، اور یہ پولیس کے اہلکار اور رینجرز کے اہلکار جو ہے نہتے ہیں، ان کے پاس اس طرح کا اسلحہ نہیں ہے۔ حکومت نے بڑی نادانی کا مظاہرہ کیا ہے کہ نہتے سپاہیوں کو، رینجرز کے لوگوں کو اور پولیس کے لوگوں کو ایک چارج جو ہے مظاہرین ان کے سامنے ڈال دیا ہے، وہ مشتعل ہے۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ بڑے تشویش کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے مرحلے پر پنجاب سے بھی جو قافلے جو ہیں وہ نکلنا شروع ہوں گے اور اس تحریک میں شامل ہوں گے، اور جب تک اس تحریک کے اندر پنجاب شامل نہیں ہوگا، اس تحریک کو کوئی بریک تھرو ملنے کا امکان نہیں ہے۔ دوسری طرف ڈپلومیسی چینل کی جو ہے وہ بھی کارروائی جو ہے وہ جاری۔ پاکستان کے معاملات میں امریکہ کی دلچسپی کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے۔ پاکستان میں ہونے والے ہر واقعے کے اندر امریکہ کو بہت دلچسپی کا جو ہے اس کا عنصر شامل ہوتا ہے، تو اس معاملے پہ بھی امریکہ نے جو ہے وہ بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اور امریکی ترجمان جو ہیں محکمہ خارجہ کے میتھیو ملر، انہوں نے مظاہرین سے اپیل کی ہے کہ پرامن احتجاج کریں، تشدد سے اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستانی حکام سے بھی اپیل کی ہے کہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کا احترام کریں۔ دارالحکومت اسلام آباد جو ہے اس کو کنٹینرز کی مدد سے جو ہے وہ بند کیا گیا ہے، اور اس وقت دارالحکومت میں 700 کے قریب کنٹینر جو ہیں وہ ساری سڑکوں کے اوپر لگا دیے گئے ہیں۔ اس سے اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کو ملانے والی تمام سڑکیں جو ہیں وہ ان کنٹینرز کی مدد سے بند کر دی گئی ہیں۔ بات کو آج کل کنٹینرستان بھی کہا جا رہا ہے، تو وہ بھی اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں ہر طرف سے سڑکیں بند ہیں، لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خصوصاً مریضوں کو اسپتال لے جانے کے لیے یا جو اور ضروریت کے جو کام ہیں ان کے لیے لوگ جو اب نکلتے ہیں تو انہیں بڑی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ پاکستان کی معیشت کو بھی یہ احتجاج جو ہے بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمارے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے کہ ملکی معیشت کو یومیہ ایسے احتجاج سے 190 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ 190 ارب روزانہ کا نقصان پاکستان کی معیشت برداشت کب تک کر سکتی ہے؟ یہ تو آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ پاکستان جو ہے گزشتہ 2 سال کے اندر جب سے یہ حکومت چینج کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، پاکستان مسلسل معیشت جو ہے وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ کنٹینر جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ مفت میں جاتے، ان کے لیے رقم خرچ کرنی پڑتی ہے، اور ان کے بدلے جو ہے حکومت ادائیگی کرتی ہے۔ حکومت نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنے نااہلی جو ہے ان کی اس قدر ہے کہ وہ ہر احتجاج کو روکنے کے لیے ان کنٹینرز کی مدد سے لوگوں کو، شہریوں کے راستے بند کر دیتی ہیں۔ کراچی کے اندر بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی احتجاج ہو، کوئی ریلی ہو، فوراً کنٹینرز آ جاتے ہیں اور راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اخبار ڈان کی اکتوبر کی ایک اطلاع کے مطابق جو ہے ایک کنٹینر کا کرایہ 40,000 روپے کے قریب بنتا ہے، یعنی اگر 700 کنٹینر اسلام آباد میں لگے ہیں تو اس کے اوپر 2 کروڑ 80 لاکھ روپے جو ہے وہ خرچ آئیں گے۔ اس رپورٹ کے مطابق پولیس نے اکتوبر میں بھی تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر 600 کنٹینر حاصل کرنے کے لیے 2 کروڑ 70 لاکھ روپے جو ہے وہ خرچ کیے تھے۔